اس کی بہن نے ہماری ساری چیٹ پڑھ لی تھی۔ اس کے گھر میں مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے کال کی اور بولا کہ یار مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز مجھے آ کر لے جاؤ۔ میں اسے سمجھانے کے لیے ملنے چلا گیا۔ وہ مجھ سے باہر ملنے آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ میں گھر چھوڑ آئی ہوں۔ میں نے اسے بہت سمجھایا پر اس نے کہا کہ میں نے گھر نہیں جانا، مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ اگر تم نہیں لے کے جا سکتے تو کوئی بات نہیں، میں خودکشی کر کے مر جاؤں گی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر اسلام آباد چلا گیا۔ میرے گھر والوں کو جب پتہ چلا تو وہ میرے پیچھے اسلام آباد آ گئے اور مجھے یہ بولا کہ لڑکی واپس کرنی ہے۔ وہ رو رہی تھی اور مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے گھر واپس نہیں جانا، مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہے۔ مجھ سے اس کی یہ بے بسی دیکھی نہیں گئی اور ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ پھر ایک دن میرے گھر والوں کی کال آئی کہ ہم نے تمہیں معاف کیا، تم گھر واپس آ جاؤ۔ ہم خوشی خوشی واپس پہنچے تو وہاں کا ماحول ہی کچھ اور تھا۔ اس کے گھر والے لڑکی کو لے جانے آئے تھے۔ مجھ سے یہ کہا کہ ابھی ہم لے کے جا رہے ہیں، تم 2 دن بعد بارات لے کر ہمارے گھر آ جانا۔ ہم دونوں ان کے پاؤں پڑ گئے کہ ہمیں جانے دو، لیکن ہماری بات کوئی نہیں سن رہا تھا۔ وہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے مت بھیجو، پلیز مجھے مت بھیجو، مجھے نہیں جانا۔ اگر تم مجھے یہ لے گئے تو پھر یہ مجھے تم سے کبھی نہیں ملنے دیں گے، مجھے اب تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ سب نے زبردستی کر کے اسے بیچ دیا۔ آج مجھے 1 سال ہو گیا ہے کورٹ کے چکر کاٹتے کاٹتے۔ میں نے بہت کوشش کی اس سے ملنے کی، اس سے بات کرنے کی، پر میں ناکام رہا۔ اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارا زمانہ ہی میرا دشمن بن گیا ہے۔ میں نے پورے 1 سال بعد اسے کورٹ میں دیکھا، وہ بس خاموشی سے میری طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ میں 1 سال کی لڑائی جس کے لیے لڑ رہا تھا، اس نے جج سے بولا کہ مجھے طلاق چاہیے۔ یقین کرو کہ میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں اس وقت بہت ٹوٹ گیا تھا۔ کورٹ نے ہماری جدائی لکھ دی۔ اب میرا جینے کو دل نہیں کرتا، مگر شکست کھا کر بھی توہین زندگی نہ ہوئی۔ 1000 کام ہوئے مگر ہم سے خودکشی نہ ہوئی۔